بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اللہ کے حبیب وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرا نور اسلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتا رہا اور میرا سلسلہ نسب زمانہ جاہلیت کی تمام قباحتوں سے پاک رہا، یہاں تک کہ میں اپنے نیک اور پاک والدین کے ہاں پیدا ہو گیا۔ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلسل سلسلہ نسب میں کسی مرحلے میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہوئی جس پر کوئی عیب لگائے یا انگشت نمائی کی جرت کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے تمام بزرگ حق شناس تھے اور حق پر عمل پیرا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد کو قرآن پاک میں الساجدین کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کبھی کسی نے بھی بت پرستی نہیں کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو قریش کو منتخب کیا اور بنو قریش میں بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں سے میرے رب نے مجھے چنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے حضرت عدنان کے بیٹے حضرت معاد پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسماعیل کے شرف کی بنیاد رکھی۔ حضرت معاد نے تہامہ کا علاقہ فتح کیا اور وہاں سکونت اختیار کی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ علاقہ خوشحال اور غنی ہو گیا۔ حضرت معاد جنگ و جدل کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور جب کسی کے ساتھ مار کا آرا ہوتے تو فتح ان کے قدم چومتی۔ آپ ابو الحرب تھے۔ آپ کی کامیابی کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور کی برکت تھی جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ حضرت معاد کے بیٹے حضرت نزار پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں کے درمیان نور محمدی چمک رہا تھا، جسے دیکھ کر باپ حضرت معاد کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نعمت کے نصیب ہونے پر شکر الہی کے طور پر انہوں نے بہت سے اونٹ ذبح کیے اور ایک دعوت عام کا اہتمام کیا۔ اپنے بیگانے غریب امیر سب کو مدعو کیا اور اتنا خرچ کرنے کے باوجود کہا، اس بیٹے کی صورت میں جو انعام اللہ نے مجھ پر کیا ہے اس کے مقابلے میں نے جو خرچ کیا ہے یہ بہت قلیل ہے۔ حضرت نزار بہت بلند اقبال تھے، جس شاہی دربار میں تشریف لے جاتے بادشاہ خود ان کا احترام کرتے اور محبت سے پیش آتے۔ حضرت نزار کے بیٹے حضرت مضر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دلوں کو اپنا شیدائی بنا لیتے تھے۔ جو شخص بھی ان کو دیکھتا تھا ان پر فریفتہ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ان کے چہرے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ذو فشاں ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مضر کو حسن و جمال کے ساتھ لہن داؤدی سے بھی نوازا تھا۔ حضرت نزار نے میدان عرفات، مزدلفہ، منی، مکہ، صفا و مروہ کی حد بندیاں قائم کیں جو آج تک برقرار ہیں۔ حضرت مضر کے بیٹے حضرت الیاس قبائل عرب کے سربراہ اور سردار تھے۔ اہل عرب انہیں سید العشیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ جملہ فیصلہ طلب امور ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ شریف جانے والے یہی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الیاس کو برا بھلا نہ کہو، وہ مومن تھے۔ اہل عرب میں ان کی مثال ایسی تھی جیسے لقمان حکیم اپنی قوم میں۔ حضرت الیاس کے بیٹے حضرت کنانہ تھے۔ کنانہ کے معنی ترکش ہے۔ جس طرح ترکش تیروں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، اسی طرح حضرت کنانہ بن خزیمہ نے بھی اپنی ساری قوم کو اپنے جود و کرم سے دامن میں چھپا لیا تھا، اسی طرح ان کا نام مشہور ہوا۔ ایک روز حضرت کنانہ حتیم میں سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں نے کہا گیا ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے ایک چن لو: گھوڑے، اونٹ، تعمیرات اور دائمی عزت۔
تو یہ سن کر حضرت کنانہ نے عرض کیا، یا رب مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے طفیل یہ ساری نعمتیں قریش کو بے شمار عطا فرما۔ حضرت کنانہ کے بیٹے نظر تھے، ان کا اصل نام قیس تھا۔ اپنے چہرے کی چمک دمک اور حسن و جمال کی وجہ سے یہ نظر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت فہر بن مالک ایک ایسی شخصیت تھے جن کا لقب قریش تھا۔ در حقیقت قریش عربی لغت میں ایک طاقتور سمندری جانور کا نام ہے۔ وہ دوسرے تمام سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے اور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب بھی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ کیونکہ فہر بن مالک اپنی خداداد طاقت اور شجاعت کی بنا پر تمام عرب قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے اور فہر بن مالک کی اولاد قریش کہلانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد میں ایک شخصیت حضرت لوئی تھے۔ اللہ نے ان کو حلم اور حکمت کی صفات سے نوازا تھا۔ بچپن ہی میں ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلتے تھے جو ضرب المثل بن جایا کرتے تھے۔ حضرت لوئی کے بیٹے کعب کی شخصیت قبیلہ قریش میں ممتاز تھی۔ وہ ہر جمعے کو اپنے قبیلے سے خطاب فرماتے اور انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم اور عرفان الہی کی اہمیت کا احساس دلاتے۔ انہیں تلقین کرتے کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق، گردش لیل النہار اور دیگر مظاہر قدرت میں غور و فکر کریں، گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کریں، صلہ رحمی، وعدے کی پابندی اور سلام کو اپنا شعار بنائیں، فقراء اور مساکین کو صدقہ دیا کریں۔ وہ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت دیتے اور بتاتے کہ یہ نبی ان کی اولاد سے ہوں گے، اور قوم کو تاکید کرتے کہ اگر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نصیب ہو تو فوراً ایمان لے آئیں، اور ایسے اشعار پڑھتے جن سے اس محبت و وارفتگی کی خوشبو آتی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دل میں موجزن رہتی تھی۔ حضرت قصی بن کلاب کے عہد میں ہجرت نبوی سے 200 سال پہلے مکہ کی شہری زندگی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے لوگ گھاٹیوں کی صورت میں رہتے تھے۔ قصی بن کلاب قبیلہ قریش کے عالم تھے اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی تاکید کرتے تھے۔ حضرت کعب بن لوئی کی اولاد میں حضرت قصی بن کلاب وہ پہلے شخص ہیں جن کو حکومت ملی، اور ساری قوم نے بارضا و رغبت ان کی اطاعت قبول کی۔ حضرت قصی کی شخصیت میں حجامہ یعنی کعبہ کی حفاظت و خدمت، رفادہ حاجیوں کی خدمت اور کھانے کے انتظامات، سقایا یعنی حاجیوں کو میٹھا پانی پلانے کی ذمہ داری، اور ندوہ یعنی پارلیمنٹ ہاؤس اور مجلس شورا اور دفاع کے جملہ اعزازات مجتمع ہو گئے تھے۔ کعبے کی عمارت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی۔ حضرت قصی بن کلاب نے اس کو گرا کر کعبے کو اثر نو تعمیر کیا۔ یہ شرف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آل اسماعیل میں حضرت قصی بن کلاب کو نصیب ہوا۔ حضرت عبد مناف بن قصی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کے والد تھے۔ عبد مناف کو حسن و جمال کی وجہ سے قمر بطحا یعنی بطحا کا چاند کہا جاتا تھا۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا، عبد مناف ان کا لقب تھا۔ آپ سب خوبیوں کا مجموعہ تھے۔ حضرت عبد مناف کے بارے میں عرب کا ایک شاعر کہتا ہے کہ قریش ایک انڈے کی مانند ہے، اور جب اسے توڑا گیا تو اس کا مغز اور جوہر عبد مناف ہیں۔ حضرت عبد مناف کے بعد رفادہ اور سقایا کا منصب آپ کے بیٹے عمر کو ملا۔ حضرت عمر اپنے خصائل حمیدہ کے باعث قوم کے سردار بن گئے۔ ان کے جود و کرم کا بادل ہر وقت برستا رہتا تھا۔ آپ کو ابو البطحا اور سید البطحا بھی کہا جاتا ہے۔ عبد مناف بہت خوبصورت اور خوبصیرت جوان تھے، نہایت سخی بھی تھے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے نڈال ہونے لگے تو عمر بن عبد مناف نے بے شمار اونٹ ذبح کروائے اور ان کے گوشت کا گاڑھا شوربہ تیار کروایا، پھر بے حساب روٹیاں پکوا کر اس گوشت والے شوربے میں ڈال کر عربی چوری تیار کروائی اور اہل مکہ کو عام کھانے کی دعوت دی۔ لوگوں نے پیٹ بھر کر چوری کھائی اور حضرت عمر بن عبد مناف کو ہاشم کا لقب دیا۔ ہاشم کا مطلب چوری کھلانے والا ہے، اور یوں یہ خاندان بنی ہاشم کہلانے لگا۔ عربی ادب کی کتابوں میں یہ شعر آج بھی محفوظ ہے۔ اقبال مندی والا وہ امر العالی ہے جس نے اپنی قوم کے لیے روٹی شوربے کی چوری تیار کروائی تھی، جبکہ مکہ کے لوگ قحط سالی میں مبتلا بھوک سے نڈھال پڑے ہوئے تھے۔
اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کے چہرے پر ذو فشاں رہتا تھا۔ جو آدمی آپ کی زیارت کرتا بے اختیار آپ کے ہاتھ چوم لیتا، جب بھی کسی شے کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدے میں گر جاتی۔ آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں مشہور تھی۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے 2 تجارتی سفروں کا آغاز کیا، ایک تجارتی سفر سردیوں میں اور دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں۔ ایک بار حضرت ہاشم کی خدمت میں قریش اور بنو خزاع کے 2 قبیلے حاضر ہوئے اور باہمی منافرت میں آپ سے فیصلہ چاہا۔ حضرت عمرو بن عبد مناف نے بڑے نرالے انداز سے ان کے متنفر رویوں کو جوڑنے کی اور اخوت و محبت کے رشتے پرونے کی کوشش فرمائی۔ آپ نے خطبہ دیا، اے لوگو، ہم آل ابراہیم ہیں، اولاد اسماعیل میں نضر بن کنانہ کے فرزند ہیں، قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں اور مکہ کے مالک ہیں، حرم کے رہنے والے ہیں۔ حسب کی بلندی اور بزرگی کی پختگی ہمارے لیے ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہے اس کی مدد ضروری ہے، اگر وہ پکارے اس کو لبیک کہنا لازمی ہے، بجز اس کے اس کی دعوت اپنے قبیلے سے سرکشی اور قطع رحمی کی ہو۔ اے قصی کے بیٹو، تم اس طرح ہو جاؤ جس طرح درخت کی 2 ٹہنیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک ٹوٹ جائے تو دوسری بھی وحشت اور نقصان سے دوچار ہو جاتی ہے۔ تلوار کی حفاظت اس کی نیام سے ہو سکتی ہے۔ جو آدمی اپنے پچھلے پر تیر اندازی کرتا ہے وہ خود بھی اپنے تیر کا نشانہ بنتا ہے۔ اے لوگو، حلم اور بردباری بزرگی ہے، صبر کامیابی کی کلید ہے، اچھائی ایک خزانہ ہے اور سخاوت سرداری ہے۔ جہالت کمینگی ہے، دن بدلتے رہتے ہیں، زمانہ تغیر پذیر رہتا ہے، ہر انسان کو اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اپنے عمل کے باعث اس سے باز پرس ہوگی۔ اچھے کام کرو، لوگ تمہاری تعریف کریں گے، فضول باتوں سے دامن کشی اختیار کرو، بے وقوف لوگ تم سے علیحدہ رہیں گے۔ اپنے ہم نشین کی عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہیں گی۔ اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ لینے کے مشتاق ہوں گے۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ مکارم اخلاق کی پابندی کرو کیونکہ اس میں تمہاری بلندی ہے۔ کمینہ عادتوں سے دور رہو کیونکہ اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ حضرت عمرو بن عبد مناف المعروف حضرت ہاشم نے یثرب میں مقیم قبیلہ بنو عدی بنو نجار کی ایک خوبصورت باروب پروقار اور اعلیٰ کردار والی بیوہ خاتون سلمہ جو 2 بچوں کی ماں تھی، اس کے ساتھ 10,000 دینار نقد، 500 مصری جوڑے، 500 مصری کنیزوں کے عوض نکاح کیا۔ سلمہ کے والد کو ایک بوڑھے شخص نے جو شیطان تھا اس نے ورغلایا کہ ان اشیاء کے عوض نکاح کرو۔ وہ اسے پہچان گئے اور کہا تم ابلیس ہو، تو وہ بھاگ گیا۔ پھر سلمہ خاتون کے والد نے کہا ہم نے کچھ نہیں لینا، لیکن مطلب بن عبد مناف نے کہا ہم نے حق مہر دے کر جانا ہے۔ قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت عمرو بن عبد مناف انتقال کر گئے۔ اس وقت بی بی سلمہ ماں بننے والی تھی۔ جب بی بی سلمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس کا نام عامر بن عمرو رکھا گیا۔ شیبہ بھی کہا جانے لگا کیونکہ بچے کے سر کے بال سامنے سے پیدائشی طور پر سفید تھے۔ کچھ سالوں بعد پتہ چلنے پر عمرو بن عبد مناف کے بھائی مطلب بن عبد مناف اپنے بھتیجے سے ملنے مکہ سے یثرب پہنچے اور بڑی مشکل سے بہت ہی منت سماجت کر کے اپنی بھابھی سلمہ سے اپنے بھتیجے عامر بن عمرو کو لیا اور لے کر یثرب سے مکہ آ گئے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ یتیم بھتیجا عامر بن عمرو مکہ میں اصل نام کے بجائے عبد المطلب کے نام سے پرورش پانے لگا اور جوانی میں قدم رکھتے ہی بڑی مہارت اور دانائی سے اپنے چچا کے شانہ بشانہ چلنے لگا۔ اور پھر چچا مطلب بن عبد مناف کے انتقال کے بعد حجاج کرام کی سقایت یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری اور رفادت یعنی مہمان نوازی عبد المطلب کے پاس آ گئی۔ اس طرح عمرو بن عبد مناف ہاشم کے بیٹے عامر بن عمرو بہت جلد اپنی خودداد صلاحیتوں کی بدولت مکہ کے سرکردہ لیڈر بن گئے۔
حضرت عبدالمطلب کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، آپ کے جسم اطہر سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی، آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم سے منع کرتے، مکارم اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دیتے اور گھٹیا کاموں سے انہیں روکتے تھے۔ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ حضرت عبدالمطلب اپنے وقت میں چیف جسٹس تھے۔ آپ نے طواف کعبہ کے 7 چکروں کو ایک مکمل طواف کا نام دیا، برہنہ ہو کر طواف کعبہ پر پابندی لگا دی، شراب کو حرام قرار دیا، محرم عورت سے نکاح کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا ممنوع قرار دیا، نظر ماننا اور پھر پوری کرنا ضروری قرار دیا۔ حضرت عبدالمطلب وہ پہلے شخص ہیں جو رمضان کے مہینے میں غار ہرا میں جا کر مصروف عبادت ہوا کرتے تھے۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ غار ہرا تشریف لے جاتے، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے، آپ کے دسترخوان سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں اور وحشی درندوں کو بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مکے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر خوراک رکھ دی جاتی تھی۔ قریش کو جب قحط کی مصیبت گھیر لیتی تو وہ آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بارش برساتا۔ روایت ہے کہ حضرت عبدالمطلب کے جسم مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبوؤں کی لپٹیں آیا کرتی تھیں۔ آپ کی پیشانی مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تاباں روشن تھا۔ جب اہل مکہ کو کوئی حادثہ پیش آتا تو وہ آپ کو مکہ کے ایک پہاڑ جبل شیر پر لے جاتے اور بارگاہ رب العزت میں آپ کو وسیلہ بناتے۔ قحط کے دنوں میں استسقاء کی دعائیں کرتے اور اس نور محمدی کی برکت سے جو ان کی پیشانی میں تابہ تھا ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھیں۔ جب ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا تو ابرہہ نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کر اہل قریش کو بتاؤ کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میں صرف کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اس سے پہلے اس کے لشکر نے مکہ کے ارد گرد چراگاہ سے بے شمار اونٹ بھی پکڑ لیے۔ حضرت عبدالمطلب کو پتہ چلا کہ ابرہہ اس مقصد کے لیے آیا ہے تو آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سب پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں لیکن میں اکیلا ابرہہ سے ملتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے قاصد کے ذریعے ابرہہ سے ملنے کی خواہش کی۔ قاصد نے جا کر بتایا تو ابرہہ نے کہا آ جائیں۔ جب آپ اس سے ملنے کے لیے گئے تو ابرہہ نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ابرہہ سے کہا میں اپنے 200 اونٹ واپس لینے آیا ہوں جو آپ کے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ پکڑے ہوئے بے شمار اونٹوں میں سے اپنے 200 اونٹ کیسے پہچانیں گے؟ حضرت عبدالمطلب کے پاس 400 اونٹ تھے۔ آپ نے اونٹوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ان بے شمار اونٹوں میں سے آپ کے 200 اونٹ الگ ہو گئے۔ آپ اپنے اونٹوں کو لے کر چلنے لگے تو آپ نے ابرہہ سے فرمایا کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ فرما کر آپ روانہ ہو گئے اور متولی کعبہ نے خانہ کعبہ میں جا کر کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کی جو قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء اجداد کے تذکرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ذکر مبارک اگلے حصے میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کے آباء و اجداد کے وسیلے سے سب سننے والوں پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت نصیب فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ